السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے بڑی خاص ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے آقا اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے بارے میں، اور جانیں گے کہ آخر ہمارے نبی نے امی عائشہ سے ان کی 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آئے دن ملحدین و معترضین سرکار کی ذات پر کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور دیش میں دنگے اور نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ نپور شرما جیسی بدبخت اور ملعونہ عورت نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے، بدزبانی کر کے دیش میں نفرت کی آگ لگانے کا کام کیا ہے۔ دوستو، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو، اسلامی چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کو دبا دیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے نبی اور امی عائشہ کے نکاح پر بھونکنے والے، بکواس کرنے والے یہ جاہل اگر ایک بار عرب کے اس وقت کے جغرافیائی ماحول اور اس کی آب و ہوا کا صحیح انداز میں مطالعہ کر لیں تو ان کے بہت سارے اعتراضات کھوکھلے ثابت ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہر ملک کا، ہر علاقے کا اپنا ماحول الگ ہوتا ہے، اور اسی ماحول کے اکارڈنگ لوگوں کے رنگ اور ان کے روپ اور ان کی جسمانی اور جنسی بناوٹیں، یہاں تک کہ لوگوں کی عادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اپنے ملک ہندوستان کو لے لیجئے آپ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر 100 کلومیٹر کے بعد، 200 کلومیٹر کے بعد لوگوں کی زبان بدل جاتی ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے، رہنے سہنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ ایسے بچوں کی بلوغیت میں جو ہے وہ فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ملک گرم مزاج رکھتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، بہت سارے ملک سرد ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو جو ٹھنڈے ملک ہوتے ہیں ان میں بچے زیادہ عمر میں حد بلوغیت کو پہنچتے ہیں بنسبت گرم ملکوں کے۔ جو گرم ملک ہوتے ہیں وہاں پر بچے بہت جلدی وہاں پر بالغ ہو جاتے ہیں، بہت جلد بلوغیت وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ مثلا عرب ایک گرم ملک ہے، وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، وہاں کا مزاج گرم ہے، وہاں کی خوراک گرم ہے۔ اہل عرب کی اکثر خوراک جو ہے وہ کھجور اور اونٹ کے گوشت پر مبنی ہوتی ہے، لہذا عرب جیسے گرم ملک میں بچوں کا جلدی حد بلوغیت کو پہنچ جانا، اور خصوصاً جو اعتراض کرتے ہیں امی عائشہ کے نکاح پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے 9 سال کی عمر میں نکاح کیا، جبکہ 9 سال کی عمر میں بچی بالغ بھی نہیں ہوتی، تو یہ تو ظلم ہے سراسر معاذ اللہ۔ تو عرب جیسے گرم ملک میں بچوں کا جلدی بالغ ہو جانا، امی عائشہ کا خصوصاً حد بلوغیت کو پہنچ جانا، یہ کسی کے لیے بھی بعیدہ ذقل نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے، یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس میں لمبی چوڑی کوئی گفتگو کرنے کی یا بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے مذہبی معاملات ہیں، یہ ہم تک رہنے دیجئے۔ آپ کے مذہبی معاملات آپ بہتر جانیں، ہمارے مذہبی معاملات ہم بہتر جانتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے مذہبی معاملات میں ٹانگ اڑائے، دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے، یا کسی بھی دھرم گرو کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کیا جائے۔ اور اگر ڈیبیٹ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر آؤ کرو ڈیبیٹ۔ دیش کی بدحالی پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ سسٹم پر، بے انصافی پر، بھیڑ میں اندھا دھند فائرنگ کرنے پر، بچوں کی نوکریوں پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دیش کی بدحالی پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام مدعوں پر ڈیبیٹ کیجئے، لیکن یہ ہمارے دیش کی نفرتی میڈیا، اسٹریم میڈیا، یہ کبھی بھی ان مدعوں پر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہے گی، کیونکہ ان کو ٹی آر پی چاہیے۔ نفرت پھیلانے والے 1-2 نیتاؤں کو بلا لیتے ہیں، اور ایک آدھ کسی کرائے کے مولانا کو بلا لیا، بٹھا لیا جو ہے ٹی وی پر، اور پھر چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی اتنے حد سے گزر جاتے ہیں یہ جاہل، ایک دوسرے کو گالی دینے میں بھی ان کو شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی۔ یہ چلائیں گے ہمارے دیش کو، یہ ہمارے دیش میں محبت کا ماحول پیدا کریں گے۔ دوستو، میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور یہ رخصتی کوئی زور زبردستی کی رخصتی نہیں تھی، بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے خود خوشی خوشی آپ کی رخصتی کرائی، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی کرا کر آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا گیا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ پورے عرب کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، جو اعتراض کرتے ہیں نبی کے نکاح پر، امی عائشہ کے نکاح پر، پوری عرب کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، آپ کے اعتراض خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عرب کا ماحول ہی ایسا تھا۔ وہاں 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 11 سال، 12 سال کی عمر میں بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔
ایک کتاب ہے، اگر آپ کتابوں سے اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو، اس میں ابو عاصم نبیل کہتے ہیں کہ میری والدہ 110 ہجری میں پیدا ہوئی اور میں 122 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی والدہ کی پیدائش کے 12 سال کے بعد میری پیدائش ہوئی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب ان کی والدہ کی شادی کی گئی ہوگی تو ان کی والدہ کی عمر 10 یا 11 سال رہی ہوگی۔ ایک دوسری کتاب ہے الضعفاء للعقیلی، اس میں ہشام ابن عروہ کی شادی کا ذکر ہے کہ فاطمہ بنت منذر سے ہشام ابن عروہ کا نکاح کیا گیا۔ جب نکاح ہوا تو فاطمہ بنت منذر کی عمر 9 سال تھی۔ تاریخ ابن عساکر میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ بن عامر سے کرائی، اس وقت ان کی بیٹی کی عمر 9 سال کی تھی۔ یہ تو وہ مثالیں ہیں جو عرب کی تاریخ سے پڑھ کر میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ اگر آپ قریب کے زمانے میں مثالیں دیکھنا چاہیں تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بھری پڑی ہیں اس طرح کی مثالیں، آپ دیکھیں سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ابھی چند سال پہلے ایک خبر نظر سے گزری کہ یورپ کے اندر ایک بچی 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی۔ انہی ملحدین معترضین جو ہمارے نبی کے نکاح پر اعتراض اور بکواس کرتے رہتے ہیں، انہی بدبختوں نے 12 سال کی عمر میں اس بچی کے ماں بننے پر اس کو ورلڈ ریکارڈ قرار دیا تھا۔ کم از کم عرب کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کے اعتراض خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری طرف ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نبی کے اور امی عائشہ کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں، تو آپ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ صرف امی عائشہ سے ان کے کنوارے پن میں حضور نے نکاح فرمایا، باقی جتنی بھی ازواج مطہرات میرے نبی کے نکاح میں آئیں وہ یا تو مطلقہ تھیں یا پھر جو ہے وہ بیوہ تھیں۔ پہلا نکاح حضور نے اپنی زندگی کا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور اماں خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 25 سال کا نوجوان بھری جوانی میں ادھیڑ عمر کی 40 سال کی عورت سے کبھی شادی کر لے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کا یہ اعتراض خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اپنے ایک انٹرویو میں کہ حدیث عائشہ کے تعلق سے میرے دماغ میں بھی دل میں بھی بڑے شکوک و شبہات تھے، لیکن بطور پیشہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ایک مریضہ آئی جس کی عمر 9 سال کی تھی اور اس کو پریگننسی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے اس روایت کی حقانیت اور اس کی سچائی پر یقین آ گیا۔ لہذا 9 سال کی عمر میں امی عائشہ کا حضور سے نکاح ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر لمبی چوڑی بحث کی جائے یا پھر اس پر کوئی ڈیبیٹ کیا جائے، یہ کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور امی عائشہ کی پوری زندگی آپ دیکھیں، امی عائشہ نے ایک بار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے پر کبھی بھی اعتراض نہیں جتایا۔ پوری عرب کی تاریخ آپ پڑھ لیں، عرب کی تاریخ میں کفار نے بہت سارے اعتراضات ہمارے نبی پر کیے، لیکن کبھی بھی کسی کافر نے یہ اعتراض حضور کی ذات پر نہیں کیا کہ محمد نے 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر کے اس پر ظلم کیا ہے، اس پر زیادتی کی، کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں کا ماحول ہی ایسا تھا۔ تو اب وہ لوگ جو ہمارے نبی اور امی عائشہ کے نکاح پر مغلظات بکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے اعتراضات خود بخود زائل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔